حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک دن خیال پیدا ہوا کہ میں بستان کا علاقہ چھوڑوں اور ایسی جگہ کے اندر جاؤں جہاں مجھے لوگ جاننے والے نہ ہوں، میری ذات سے واقف نہ ہوں، آشنا نہ ہوں، نہ آشنا لوگ ہوں، میں وہاں جا کر صرف اور صرف خلوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہوں۔ اس کی خاطر انہوں نے بستان کو چھوڑا اور بستان سے دور ایک مسجد کے اندر جا کر ڈیرا لگایا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں خلوت کے ساتھ اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ وہاں مسجد کے اندر پہنچے، نمازیوں سے ملے، ملاقات کی کہ میں یہ مہینہ جو ہے اس مسجد کے اندر گزاروں گا، ذکر کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ تو نمازیوں نے سوال کیا کہ بابا تو کھائے گا کہاں سے، روٹی کہاں سے کھائے گا، روزہ رکھنے کے لیے اور افطاری کرنے کے لیے تیرے پاس کیا بندوبست ہے؟ بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے چند نمازوں کو سمجھایا، پھر ظہر کا وقت ہوا تو پھر نمازوں نے بھی سوال کیے کہ بابا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ کہا مجھے اللہ دے گا۔ عصر کا وقت ہوا تو پھر چند نمازوں نے پھر سوال کیے کہ بابا روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو آپ ان کو سمجھاتے رہے، ایک دن دو دن آپ نے ان کو سمجھایا، جب آپ تنگ آ گئے تو آپ نے مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا، ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم یہودی ہیں۔ یہودیوں کا گھر تھا۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے یہودی کے گھر والوں سے بات کی، کہا تمہارے گھر کے اندر کوئی کام کاج کرنے والی عورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں پورے مہینے کا مشاعرہ تمہیں دوں گا، وظیفہ دے دوں گا، اور مجھے صبح کے وقت 2 روٹیاں چاہیے ہوں گی اور شام کے وقت 2 روٹیاں دے دیجیے گا، تو اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے وہ جو روٹیاں تھیں ان کی قیمت ادا کی۔ اگلا دن ہوا تو آپ کے دل کے اندر خیال تھا کہ اب کوئی نمازی پوچھے گا تو میں اس کو جواب دوں گا۔ نمازیوں نے پھر وہی سوال کیا، بابا روٹی کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے نمازیوں کو فرمایا، اے نمازیوں، حاجیوں، سنو، میرا بندوبست ہو گیا ہے، مسجد کے پڑوس کے اندر ایک یہودیوں کا گھر ہے، میں ان کو قیمت دے دی ہے، قیمت چکا دی ہے، اب مجھے صبح کے وقت بھی 2 روٹیاں دے دیا کریں گے اور شام کے وقت بھی روٹی مل جائے گی، اب میری ٹینشن پریشانی لینا تم ختم کر دو، فکر ختم کر دو۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 3 دن 4 دن گزر گئے، کسی نمازی نے مجھ سے سوال نہ کیا کہ بابا تم نے کھانا بھی کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ کہتے ہیں کھانا آتا رہا، میں کھاتا رہا۔ جب 4 دن گزرے کہ صبح کی نماز کے وقت میں اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں بڑا رویا، میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ استغفار، گریہ وزاری یاہو فواں کی۔ جب نماز ختم ہو گئی، جماعت ہو گئی، تو میں نے کہا نمازیو، حاجیو، قائم الدہر صائم اللیل، ادھر قریب آ جاؤ۔ سب کو میں نے بلایا اور میں نے کہا سارے دوبارہ کلمہ پڑھو، سب کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نمازی ناراض ہونے لگے، بابا تو ہے ہمیں کلمہ پڑھانے والا، تو ہمیں مسلمان کرے گا؟ میں نے کہا تم کافر ہو گئے ہو۔ کہا ہم کیسے کافر ہو گئے، کیا ہو گیا؟ امام بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، جب میں نے یہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کھانے کا، روٹی کا سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا میرا اللہ مجھے رزق دے گا، تو تم مجھے بار بار پوچھتے رہے، بار بار سوال کرتے رہے، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ جب میں نے یہ کہا کہ یہودیوں کے گھر سے 2 روٹیاں صبح شام آیا کریں گی، تو تم سب خاموش ہو گئے ہو۔ فرمایا یہ تم دیکھو کہ تمہارا یقین اور تمہارا جو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ نہیں ہے، تمہارا یقین یہودیوں پہ تو ہے، اللہ کی ذات پہ کوئی توکل نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہودی روٹی دے سکتے ہیں، کیا رب روٹی نہیں دے سکتا؟ تم نے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کرنا یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پہ تمہارا توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، یہودیوں پہ بھروسہ ہے، ان کے گھر سے روٹی آ سکتی ہے، میں کھا سکتا ہوں، کیا اللہ مجھے روٹی نہیں دے سکتا؟ تو آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ یہ کائنات پیدا کر دی ہے، اگر اللہ بغیر اسباب کے بھی چاہے تو وہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر اولاد کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے۔ وہ رب تو ہے جو بغیر اسباب کے بھی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اسباب اس نے دیے ہیں، اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔